دوستوں آج تک آپ نے جناتوں کے بارے میں بے شمار باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے شاید وہ انسان کبھی کسی روحانی مخلوقات سے سامنا نہیں کر پایا ہوگا، اسی لیے انسان اس پر شک کرتا ہے۔ بھوت پریت جن جنات ان کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین کرتے ہیں تو کئی لوگ اسے محض ایک وہم سمجھتے ہیں یا پھر لوگوں کی گپ شپ کہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن دوستوں جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ادھکتر چیزیں آج دنیا والے کھوج کر کے ثابت کر رہے ہیں جنہیں قرآن نے 14 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ بہرحال دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک جنات سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ دوستو روایت ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغا جو بانگ دیتا ہے اس کے بعد، اس کو سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب وہ مؤذن ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے معصوم مرغے نے بے وقت ہی ایک مرتبہ اذان دے دی، رات کو ہی اذان دے دی، اور مؤذن جسے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا اس نے بھی حکم شاہی کی تعمیل کی، اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی جیسے ہی مؤذن نے وہ اذان سنی تو مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات کو ہی اذان دے دی تھی تو مؤذن صاحب نے اذان دی تو لوگ جاگ گئے، اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اس مؤذن کو موت کی سزا بھی سنا دی۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی بہت دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا اس سزا کا حقدار کیسے ہوا۔ اور ناظرین محترم یہ بات کئی بار دیکھی بھی گئی ہے کہ مرغا کئی مرتبہ بے وقت ہی بانگ یعنی اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسپیشلی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے بانگ دینے یعنی اذان دینے میں آخر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ باب العلم حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے ایک سوال کیا کہ یا علی ہمیں یہ بات سمجھا دیں کہ آخرکار مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے۔ جو مرغا بانگ دیتا ہے اس کے متعلق اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو یہ خوب جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر اس وقت جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتاریں تو اس وقت ان جناتوں کو جو اس وقت زمین پر رہ رہے تھے، ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ اب صرف رات تک ہی رہو، یعنی کہ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ یہ رات کو ختم ہونے پر یعنی کہ جب رات ختم ہونے والی رہے، رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر اذان دے کر جناتوں کو یہ بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام کے تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں
اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رعب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح صبح یہ بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو شخص کے اندر موجود ہے وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت مولا علی علیہ السلام کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیاطین کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں پر پالنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کے رزق کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ ناظرین محترم، صرف یہی نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو اگر بہت زیادہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے فرینڈ سرکل اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ دوبارہ سے ہم پھر ملیں گے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔